بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان برکت اور رحمت کا مہینہ ہے جس میں مسلمان روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور تقویٰ میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے مسلمانوں پر کب فرض کیے گئے؟ کیا رمضان کے روزے صرف اسی امت کے لیے ہیں یا پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح روزے رکھتے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے مختلف تھا؟ حضرت مریم علیہ السلام کا خاص روزہ کیا تھا اور عام روزوں سے کس طرح مختلف تھا؟ کیا ہر امت کے روزے رمضان کی طرح 30 دن کے ہوتے تھے یا ان میں فرق تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے دنوں تک روزہ رکھنے کا حکم ملا؟ کیا رمضان کے روزے صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے یا اس کا مقصد کچھ اور بھی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں پہلی بار قرآن مجید کب اور کہاں نازل ہوا؟ رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی بھی روزے رکھتے تھے مگر ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان تمام سوالات کے جواب آپ اس ویڈیو میں جانیں گے، اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے اور پابندی کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔ دوستوں، جب رمضان میں کوئی روزہ دار اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کا عظیم بدلہ فرماتے ہیں۔ اس مہینے کی برکت سے اللہ پاک رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ غریب سے غریب انسان کو بھی اپنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو رزق میں اضافے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم تاریخی اور دینی روایات کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے کے بعد ہی روزے کا آغاز ہو چکا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ یہ روزے وہ جنت سے زمین پر آنے کے بعد توبہ کے طور پر رکھتے تھے۔ اس طرح وہ پورے سال میں 36 دن روزے رکھتے تھے۔ یہ روزے ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو ہوتے تھے، جن دنوں چاند مکمل اور روشن ہوتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ہر مہینے انہی 3 دنوں میں روزے رکھے، لیکن یہ روزے طوفان نوح سے نجات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے مختلف تھا۔ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے، یعنی پورے سال کا آدھا حصہ روزے میں گزارتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے 9 دن روزہ رکھتے تھے، 3 دن مہینے کے آغاز میں، 3 دن مہینے کے درمیان میں اور 3 دن مہینے کے آخر میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہر مہینے 3 دن روزہ رکھتے تھے، اگرچہ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزے کا طریقہ سب سے منفرد تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں مسلسل 3 مہینے روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کریں۔ جب ہم کلامی کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی، جس پر اللہ تعالیٰ نے مزید 10 دن روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کے روزے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا روزہ خاموشی کا تھا، یعنی کسی انسان سے گفتگو نہ کرنا۔ سورۃ البقرہ کی آیت 183 میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام اور پھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت کو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ البتہ روزوں کی تعداد اور طریقہ حالات کے مطابق مختلف رہا۔ رمضان کے روزے پچھلی امتوں پر فرض نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں فرض فرمائے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے کو پائے گا وہ روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں روزوں کی قضا کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دین میں آسانی چاہتے ہیں، سختی نہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے اور پورے روزے رکھنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔